بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم اتنے ٹکڑوں میں بڑھ گئے، شیعہ سنی، شیعوں کے اندر بھی پتہ نہیں کیا، اہل سنت میں بھی پتہ نہیں کیا، اور آپس میں پتہ نہیں کس چیز کی جنگ ہے۔ اسلام کس لیے آیا تھا؟ لا تفرقوا اجتماعوا۔ رحمت للعالمین کو کیوں بھیجا تھا؟ کتنی جگہ پر کہا کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، کہا کوئی نہیں، رحمت للعالمین ہے، چھوڑ دو۔ فتح مکہ، وہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ ظلم کیا، رسول خدا نے فتح مکہ میں جا کر ان کو بخش دیا۔ وہ ایک ذہن میں نام یاد نہیں آ رہا شخص مکہ میں ہے اور رسول خدا ہجرت کر کے جا چکے ہیں، اس کے پاس کوئی آیا بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے، فائنینشیل مشکلات ہیں، مالی مشکلات کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں نا پبلک لوگ۔ وہاں کہا کیا ہے؟ کہا مشکلات ہے، کہا میں تمہیں پیسے دوں گا، تمہارے گھر والوں کو بھی دوں گا، ٹھیک ہے، جاؤ جا کے مدینہ میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہم صلی اللہ محمد وسلم، جا کر رسول کو جو اپنے آپ کو خدا کا رسول بولتا ہے مار دو جا کے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، اس نے تلوار لی، چیڑے لی، مدینہ چلا گیا، مسجد آنے لگا، لوگوں نے کہا روکو، کہا نہیں مجھے وہ اس کا کیونکہ بھائی بھی تھا وہ پکڑا ہوا تھا، مجھے اپنے بھائی کے جزیے کی بات کرنی ہے، میں رسول کی خدمت میں آیا ہوں۔ آیا رسول کے پاس بیٹھا ہوا، سوال کرنا شروع کیا، کچھ سوال پوچھے، رسول نے کہا کہ کیسے آنا؟ کہا ایسے ایسے، کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہا نہیں، کہا اگر اس لیے آئے تھے تو تلوار کیوں لگی ہوئی ہے؟ جب اس نے یہ سب دیکھا تو وہ تو مرعوب ہو گیا نا، وہ جو مارنے آیا تھا وہ مسلمان بن گیا، مسلمان بن گیا، واپس گیا۔ اب وہ جو جس نے سارا یہ کام کروایا تھا وہ الٹا ہو گیا، اس کے مخالف ہو گیا، خلاف ہو گیا، ٹیررسٹ، یعنی ٹیررسٹ پلان تھا نا اس کا کہ رسول کو مارا جائے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو وہ اسی حالت میں ہے۔ اب یہ جو تھا یہ تو دوست تھا اس کا، یہ رسول خدا کی خدمت میں آیا کیونکہ ایسے شخص کے لیے حکم جاری تھا کہ جہاں دیکھو مار دو، لیکن رسول خدا کہ یا رسول اللہ میرا دوست ہے، اچھا دوست انسان کو بچا دیتا ہے، یا رسول اللہ میرا دوست ہے، اس کی ضمانت رسول خدا نے اپنا امامہ دیا کہ یہ ہاتھ میں لے کے جاؤ تاکہ مسلمان کچھ کہے نہیں۔ آیا رحمت للعالمین، جس نے رسول کے مارنے کی پلاننگ کی رسول نے معاف کر دیا۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جرم ثابت ہوتا ہی نہیں ہے مار دیتے ہیں۔ کیا کیا سیالکوٹ نے؟ عزیزان محترم، اگر کسی نے غلطی بھی کی ہے تو انسان اس کی تربیت کرے، اسے اس قابل کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی بلاد کفر میں تو زندہ نہیں ہے نا، مسلمان ملک ہے، امنیت ہے۔ پہلی بات ہے کہ اگلے کا جرم تو ثابت ہو، جرم بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم روز محشر کیسے شفاعت حاصل کریں گے رسول کی؟ کیا رسول سے کہیں گے؟ عزیزان محترم، خود اپنی تربیت کریں، محبتیں پھیلائیں، نفرتیں کچھ نہیں کر سکتی بربادی کے علاوہ۔ محبت، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے۔ اب آپ کسی کو بولیں وہ اپنا عقیدہ چھوڑے، وہ کیسے چھوڑے اپنا عقیدہ؟ بھائی آپ اپنا عقیدہ چھوڑیں گے، سب اس ایک عقیدے پہ جمع ہوں جو سب کا عقیدہ ہے۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے۔ کوئی کسی کو زیادہ مانتا ہے، کوئی کسی کو کم مانتا ہے، مانتا تو ہے نا۔ اور وہ جو آنے والا ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، وہ سب کا ایک ہی ہے، حتیٰ یہودی، عیسائی، زرتشت، بدھسٹ سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں تو ظاہر ہے فرق کیا ہے؟ اہل تشریح بولتے ہیں وہ غیبت کے پردے میں ہے،
اہل سنت کہتے ہیں وہ پیدا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شخص تو ایک ہی ہے نا، اس ایک پہ جمع ہو، اس ایک کی تیاری کریں، چھوڑ دیں پیچھے سب، آگے کی طرف بڑھیں، محبتیں پھیلائیں۔ جب تک دنیا امنیت نہیں دے گی وہ نہیں آئے گا۔ کس کے گھر پہ آئے ہوئے؟ ہم تو آپس میں لڑتے ہیں، نہیں زیادہ، بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مجھے مسلسل بھارت آگے کی طرف بھی جانا ہے، پہنچنا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ امام کو سمجھ نہیں پائے، تو یہی نہ سمجھنا امام کو، ائمہ کو مصیبتیں دیکھنی پڑ گئی۔ یا تو لوگ مشکل میں آتے تو امام نے مشکل کو اپنے اوپر لے لیا۔ وہ امام کہ جو باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ خدا ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔